الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخالفت قیاس آپ نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیش کی تھی کہ بعض لوگوں نے کہا تھا کراہت فی السماع سے بھی خالی ہونا ضروری ہے، وہ سب تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا والفصاحۃ فی الکلام خلوصہ من ضعف التالیف و تنافر الکلمات والتاخید ما فصاحتیہ، یعنی فصاحت فی الکلام یہ ہے کہ کلام کا خالی ہونا ضعف تالیف سے، تنافر کلمات سے اور تاقید سے، ما فصاحتیہ اس کلام کے تمام کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ، کلام کے فصیح ہونے کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ کلام کے خالی ہو کس سے، ضعف تالیف سے بھی، تنافر کلمات سے اور تاقید سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کلام کے جو تمام کلمات ہیں وہ بھی فصیح ہوں۔ اب فرما رہے ہیں کہ ما فصاحتیہ یہ حال ہے من الضمیری، یہ حال ہے، وہ حال من الضمیر، کیا یہ خلوص میں جو ہوا ضمیر اس سے حال ہے، ہاں خلوصو کی ضمیر سے، فی خلوصی جو خلوصو کی جو ضمیر ہے اس سے یہ حال ہے، یعنی خلوصو ما فصاحتیہ، یہ ما فصاحتیہ کیا یہ حال ہے من الضمیری فی خلوصی، خلوصو کی ضمیر سے حال ہے، میں کا مضاف الیہ بنے گا۔ ہاں وہ حال من الضمیر فی خلوصی، یہ خلوصو کی ضمیر سے حال ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا اس کا خالی ہونا کس سے، ضعف تعلیق، تنافر کلمات اور تاقید سے، ما فصاحتیہ یہ قید لا کر کے احترز بھی عن مثل زید اجلل وشعر مستشزر وانف مسرج، اس قید کے ذریعے سے احتراز ہے زید اجلل، شعر مستشزر اور انف مسرج جیسی مثالوں سے، اس قید کے ذریعے سے اعتراض ہے، یعنی یہ جو ہیں یہ فصیح ہونے سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر جو ہے یہ کلام کے جو تمام کلمات ہیں یہ فصیح نہیں ہیں، کلام کے جو تمام کلمات ہیں یہاں پر فصیح نہیں ہے، کیونکہ اس زید اجلل میں اجلل جو ہے غیر فصیح ہے، شعر و مستصر میں مستصر غیر فصیح ہے، اور انف و مسرج میں مسرج کیا ہے، لہذا یہ جو ہے کلام فصیح سے خارج ہو جائیں گے۔ اب کہا کہہ رہے ہیں وقیلا، اور کہا گیا ہوا حال من الکلمات، کلمات کی طرف لوٹ رہی ہے، ہاں تو پھر حال و خلوص کے ہاتھ مذکر ضمیر سے کیسے بن گیا؟ پورا جملے کو مراد لے لیں، جملہ پورا جملہ حال ہاں بنا رہے ہو۔ اس کو ما فصاحتیہ پورے کو حال بنا دیں۔ کہتے ہیں وقیلا، اور کہا گیا ہوا حال من الکلمات، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ما فصاحتیہ یہ کلمات سے حال ہے، کیا ایسے حال ہے، یعنی عبارت کیسے بنے گی، خلوص من ضعف التالیف و تنافر الکلمات ما فصاحتیہ والتاقید، عبارت میں والتاقید کو سب سے لاسٹ میں لانا پڑے گا، اور اس سے پہلے کلمات کے برابر میں لانا پڑے گا ما فصاحتیہ، اس سے پہلے کلمات ہوگا۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کلمات سے حال ہے، وَلَوْ ذَكَرَهُ بِجَنْبِهَا لَسَلِمَ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْحَالِ وَزِيهَا بِالْأَجْنَبِ، کہہ رہے ہیں اگر اس کو کلمات کے پہلو میں ذکر کر دیا جاتا، کلمات کے برابر میں ذکر کر دیا جاتا، تو حال اور ذوالحال کے درمیان ایک اجنبی کے ذریعے، اجنبی فصل کے ذریعے سلامتی ہو جاتی، اجنبی فصل سے کیا ہو جاتی، اجنبی فصل کون ہو گیا، تاقید، ہاں تاقید ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں اگر اسے کلمات کے بغل میں ذکر کر دیا جاتا تو اجنبی فصل سے سلامتی ہو جاتی حال اور ذوالحال کے درمیان۔ اب حال کہاں ہو گیا، کلمات ہو گیا، اور ذوالحال ما فصاحتیہ دونوں کے درمیان میں تاقید آ گیا، تو یہ اجنبی ہو گیا۔ اچھا، اور اجنبی کیسے، یہ اجنبی اس لیے ہے کہ تاقید جو ہے یہ حال کا عامل، تاقید جو ہے، تاقید حال کا عامل یعنی تنافر کا معمول نہیں ہے بلکہ خلوص کا معمول ہے۔ کیا ہے، تاقید جو ہے یہ حال کا جو ہے عامل نہیں ہے،
بلکہ کس کا؟ تنافر جو پہلے ہوا اس کا معمول ہے. تنافر کا معمول نہیں بلکہ خلوص کا معمول ہے. خلوصہ و تاقید، یہ تاقید کس کا معمول ہوگا؟ خلوصہ کا. تاکید کا معمول حرف جر کا بولیں گے، من حرف جر کا بولیں گے یا خلوص کا بولیں گے؟ خلوص کا ہی بولیں، من کا نہیں بولیں گے. من کا زیادہ مناسب ہے. اگر من ہٹا دے تب بھی تو ہوتا یہی. جب موجود ہے صاحب، موجود ہے اصل میں اس کا حرف جر کا متعلق نہیں مانتے ایک دم، عامل تو ہوتا ہے نا اس کا، لیکن ہم اسے خلوص سے زیادہ مانیں تاکہ مصدر کا متعلق ہو جائے. بغیر حرف جر کا خلوص کا جو وہ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. خلوص خلوص تعقیب یہ ہو سکتا ہے نا کبھی اگر حذف کر دیا عبارت کے اندر تو آپ کس سے کہیں گے آپ؟ اور لیکن خلوص جو ہے وہ بغیر حرف جر کے آتا ہے، اس کا من سلے کے ساتھ ہی آئے گا نا. تو من بھی تو خلوص سے جڑا ہوا ہے، خلوص من التعقید. تو بہرحال کہنے کا یہ ہے کہ اس کا معمول جو ہوگا عامل وہ خلوص بنے گا، وہ تنافر نہیں بنے گا. اب اگر یہ تاکید تنافر ہی کا معمول ہوتا تو پھر اجنبی کے ذریعے فصل لازم نہیں آتا. ہاں پھر اجنبی کے ذریعے فصل لازم نہیں آتا کیونکہ بہت دور ہو گیا، وہ اجنبی ہو گیا، بہت لاسٹ میں قریب میں نہیں یہاں پر. ہر جملے میں ایسے ہی کریں گے، مطلب عام معمول اگر ایک اور اجنبی کے ذریعے فصل لازم آتا تو اس کو اجنبی اگر معمول اور عامل کے درمیان کافی دراز کی فصل آ جائے کسی لفظ کے ذریعے تو یہی کہیں گے کہ ہاں اجنبی ہو گیا. تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ حال ہے کلمات سے، اگر اس کو اس کے بغل میں ذکر کر دیتے، فصاحتیہ کو اس کے کلمات کے بغل میں ذکر کرتے تو ذوالحال اور حال کے درمیان اجنبی کا تاقید کے فصل سے سلامتی ہو جاتی. اب کہہ رہے ہیں وفی نظر، اس میں نظر ہے، کس میں؟ اس کا جو کلمات کا سے ذوالحال بنانا، کلمات سے جو ہے کس کو؟ ما فصاحتیہ کو. تھوڑا غور سے سننا، یہ ہم کہیں گے اس لیے غور سے سمجھ لو. ہاں کہ اگر اسے جو ہے کلمات سے کلمات کو ذوالحال بنائے اور ما فصاحتیہ کو حال بنائے، کہہ رہے ہیں اس میں نظر ہے. لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ قَيْدًا لِلتَّنَافُرِ، اس لیے کہ اس وقت جو ہے ما فصاحتیہ یہ تنافر کی قید ہوگا، خلوص کی قید نہیں ہوگا. اس کو سمجھیں. اگر ما فصاحتیہ کو کلمات کو حال قرار دے دیا تو مصنف کا مقصود ہی تبدیل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اگر ما فصاحتیہ کو کلمات سے حال بنا دیا جائے تو مصنف کا جو لانے کا مقصد تھا اس عبارت کو، ان کا مقصود ہی فوت ہو جائے گا، اس طور پر کہ حال ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، حال جو ہے وہ ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوتا ہے، اور ان کا عامل کون ہے؟ لہذا ما فصاحتیہ جو تنافر کی قید ہوگا، تنافر جو ذوالحال کا عامل ہے اس کی قید ہوگا. حال ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوتا ہے. حال ذوالحال کا عامل کیا ہے؟ تنافر ہے. تنافری ما تنافر الکلمات ما فصاحتیہ. حال ذوالحال کا عامل کا کیا ہوتا ہے؟ بتا رہے ہیں پہلے. حال قرار دے دیا تو حال ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوتا ہے، اور لہذا ما فصاحتیہ جو تنافر یعنی ذوالحال کا عامل ہے تو اس کی قید ہوگا. اور خلوص جو نفی نہ ہونے کے معنی میں، خلوص جو نفی ہونے کے نہ ہونے کے معنی میں ہے وہ مقید بالقید، یعنی تنافر کلمات ما فصاحتیہ پر داخل ہوگا. خلوص جو نفی یعنی خالی ہونا، خلوص کا اصل معنی یہ یعنی خالی ہونا یعنی نہ ہونا. خلوص یعنی نفی نہ ہونے کے معنی میں وہ مقید بالقید یعنی تنافر کلمات ما فصاحتیہ پر داخل ہوگا. وہ عبارت ہوگی خلوص ما من دوف التعلیف و تنافر الکلمات ما فصاحتیہ. تو اب جو ہے خلوص جو نفی نہ ہونے کے معنی میں وہ مقید بالقید یعنی تنافر کلمات ما فصاحتیہ پر داخل ہوگا، اور نفی جب مقید بالقید پر داخل ہوتی ہے تو وہ قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اب خلوص جو کس پر داخل ہوگا؟ وہ
ما فساتیہ پر داخل ہوگا، اور نفی جب مقید بالقید پر داخل ہو. اس کو پورے کو لکھنا پڑے گا. تو اب کیا کریں اس کو؟ من ذوف التالیف و تنافر الکلمات ما فساتیہ خلوص. اس کو یہاں سمجھیں، یہ یہاں پر خلوص من ذوف التالیف و تنافر الکلمات کی ما فساتیہ. اب یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر ما فساتیہ کو یہ کلمات جو ہے تنافر الکلمات، یہ ما فساتیہ کو اگر کلمات کا کیا حال قرار دے دیا جائے، یہ حال بنے اور یہ ذوالحال بنے. اگر ما فساتیہ کو کلمات سے حال قرار دے دیا جائے تو جو مصنف کی عبارت لانے کا مقصد تھا وہ فوت ہو جائے. اس صورت میں کیونکہ کہ حال جو ہے وہ ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوتا ہے. یہ حال ہوا اور ذوالحال یہ ہے، اور اس کا عامل کون ہے؟ تنافر ہے. حال جو ہے وہ ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوتا ہے. اب قید ہوتا ہے اس طور پر، لہذا ما فساتیہ، لہذا ما فساتیہ کیا ہوگا؟ تنافر کی قید ہوگا. حال ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوتا ہے، لہذا ما فساتیہ جو حال ہے وہ تنافر کے لیے قید ہوگا. اور خلوص جو نفی نہ ہونے کے معنی میں، یعنی کسی یہ نہ ہونا نفی تو ہو رہی ہے. خلوص جو نفی یعنی نہ ہونے کے معنی میں وہ مقید بالقید. مقید بالقید ہے. قید کیسے ہے؟ فساتیہ ہے مقید بالقید. تو ما فساتیہ جو نفی نہ ہونا مقید تنافر کلمات ما فساتیہ پر داخل ہوگا. خلوص تنافر کلمات ما فساتیہ، یعنی اس کا نہ ہونا اس حال میں کہ تنافر کلمات ہو. تو اب کہہ رہے ہیں خلوص جو ہے جو نفی نہ ہونے کے معنی میں مقید بالقید یعنی تنافر کلمات ما فساتیہ پر داخل ہوگا. اور نفی جب مقید بالقید ہو، اور نفی جب مقید بالقید ہو تو وہ قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے. قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی صرف قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی. قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی. بس قاعدے کے مطابق خلوص کے ذریعے ما فساتیہ کی نفی ہوتی ہے. قید کی نفی ہوتی ہے، کیا کی یہ قید ہوئی اور یہ کیا ہوا؟ مقید ہوا. تو جب نفی جو ہے کس پر داخل ہو؟ مقید پر داخل ہو. مقید یہ ہوا جب نفی مقید پر داخل ہو تو وہاں قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی ہے. بس اس قاعدے کے ذریعے خلوص کے ذریعے، خلوص سے اس قاعدے کے ذریعے جو ہے خلوص کے ذریعے ہاں قید کی نفی ہوگی، مقید کی نفی نہیں ہوگی. خلوص کے ذریعے اور مقید یعنی تنافر کی نفی نہیں ہوگی. اب پتہ کیا چلے گا؟ اب یہ اس کا مطلب یہ نکلے گا اگر تنافر کلمات موجود ہوں، اگر تنافر کلمات موجود ہوں اور فصاحت کلمات موجود نہ ہوں، تنافر کلمات موجود ہوں اور فصاحت کلمات موجود نہ ہو تو کلمہ فصیح ہوگا. تنافر کلمات موجود ہوں اور فصاحت کلمات موجود نہ ہو تو کلمہ فصیح ہوگا. یعنی اگر کوئی کلامات متنافرہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہے تو وہ فصیح ہوگا، کیونکہ اس پر یہ تعریف صادق آئے گی کہ کلام تنافر کلمات سے اس حال میں خالی ہو کہ اس کے کلمات فصیح ہوں. یعنی کلمات اگر فصیح ہوں گے تو تنافر سے خالی ہونا ضروری ہوگا، اور فصیح نہ ہو تو تنافر سے خالی ہونا ضروری نہیں ہوگا. تھوڑا اس کو جو ہے آپ بار بار گھمائیں گے تو اس کو ذہن میں آئے گا. اب جو اس کی قید یعنی کہہ رہے ہیں کہ نفی جب خلوص پر مقید پر داخل ہو تو وہاں قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی. قید سے مراد کیا؟ قید یہ لگائی نا ہم نے،
ما فساتیہ، جی اور مقید یہ ہے، اس کو مقید کیا گیا تنافر کلمات کو فساتیہ کے ساتھ۔ اور نفی کہتے ہیں کہ خلوص، اور نفی جو ہے صرف جو ہے جب مقید بالقید پر داخل ہوتی ہے، نفی جب مقید بالقید، قید یہ ہوا اور مقید یہ ہوا، تو نفی جب مقید بالقید پر داخل ہوتی ہے تو وہاں قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے، مقید کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہے، یعنی صرف قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی۔ اب یہ ہوگا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ خلوص ہوگا، خالی ہونا، تنافر کلمات ہو، فصاحت نہ ہو، یعنی ایسا بھی نکلے گا تنافر کلمات موجود ہو اور فصاحت کلمات موجود نہ ہو، تنافر کلمات موجود ہو، فصاحت کلمات موجود نہ ہو، پھر بھی فصیح ہو جائیں۔ حالانکہ مصنف کا مقصد یہ تھا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تنافر کلمات سے بھی خالی ہو، ساتھ ہی ساتھ فصیح بھی ہو۔ تو یہ بہت لمبی ایک چیز ہے، اس کو انہوں نے کلیئر کیا اس طرح سے، اس کو آپ لکھ لینا۔ بہت گہری نظر ڈالی اس میں، بہت گہری نظر ڈالی۔ وفی نظر، اور اس میں نظر ہے، لأن حین اذن یکون قیدا للتنافر، کیونکہ اس وقت لازم آئے گا ما فصاحتیہ، یعنی اس وقت یہ تنافر کی قید ہوگا۔ کس کی ہوگا؟ آپ سمجھ لیں تھوڑا سا، کون؟ ما فصاحتیہ کس کی قید ہوگا؟ تنافر کی قید ہوگا، لا الخلوص، خلوص کی قید نہیں ہوگا۔ وَيَلْزَمُ أَن يَكُونَ الْكَلَامُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ غَيْرِ الْفَصِیحَةِ فَصِیحًا، اور یہ بھی لازم آئے گا کہ وہ کلام جو مشتمل ہو کلمات غیر فصیحہ کے تنافر پر، تنافر کلمات غیر فصیحہ پر، تو وہ فصیح ہو جائیں۔ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ، کیونکہ اس پر یہ بات صادق آئے گی کہ یہ جو ہے تنافر کلمات سے خالی ہے، اس حال میں کہ وہ فصیح، حالہ کونی فصیحاً، اس بات پر، کیونکہ اس بات صادق آئے گی یہ بات، یہ تنافر کلمات سے خالی ہو اس حال میں کہ وہ فصیح ہو۔ تو یہ ساری صورتیں لازم آئیں گی کہ یعنی اب یہ ماننا پڑے گا کہ بعض صورتوں میں ایسی ہوگا کہ اس قاعدے کے ذریعے، خلوص کے ذریعے ما فصاحتیہ کی نفی ہوگی، اور مقید یعنی تنافر کی نفی نہیں ہوگی۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر تنافر کلمات موجود ہوں اور فصاحت کلمات موجود نہ ہوں تو وہ کلام فصیح ہوگا، یعنی اگر کوئی کلام کلمات متنافرہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہے تو وہ فصیح ہوگا، کیونکہ اس پہ یہ تعریف صادق آ رہی ہے کہ کلام تنافر کلمات سے اس حال میں خالی ہو کہ اس کے کلمات فصیح ہوں، یعنی کلمات اگر فصیح ہوں تو تنافر سے خالی ہونا ضروری ہوگا، اور اگر فصیح نہ ہو تو تنافر سے خالی ہونا ضروری۔ حالانکہ مصنف کا مقصد یہ ہے کہ کلام کے تمام کلمات فصیح ہوں اور کلام تنافر کلمات سے بھی خالی ہو، تو وہ کلام فصیح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فالضعف ان یکون تالیف الکلامی علی خلاف القانون النحوی، ضعف کہتے ہیں کہ کلام کا قانون نحوی کے خلاف جو ہے مرکب ہونا، کلام کا مرکب ہونا اس طور پر کہ وہ مشہور قانون نحوی کے خلاف ہو، کس کے درمیان؟ جو جمہور کے درمیان مشہور قاعدہ نحوی کے خلاف ہو، جیسے کہ اضمار قبل الذکر، یعنی ضمیر کو مرجع سے پہلے لے آنا، ضمیر کو، حالانکہ پہلے کوئی مرجع ہوتا ہے پھر ضمیر لائی جاتی ہے، پہلے کوئی ذکر ہو چکا ہو جس کا حقیقتاً یا حکماً، پھر اس کے بعد ضمیر لائی جاتی ہے، لیکن پہلے ہی ضمیر لے لی جائے اور بعد میں مرجع کو لایا جائے تو اس کو کہیں گے اضمار قبل الذکر، لفظاً و معناً و حکماً۔ جیسے ضربہ غلامہ زیدن، غلام کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف، اور زید جو ہے لفظاً بھی مؤخر ہے اور حکماً بھی مؤخر ہے، لفظاً بھی مؤخر ہے دیکھ رہے ہیں آپ، اور حکماً یہ کہ مفعول ہے، اس لیے مؤخر ہے، تو اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ پہلے زید کا ذکر پہلے ہوتا، اس کے بعد ضمیر کی طرف لوٹائی جاتی، تو اس کو کہیں گے کہ قاعدہ نحوی کے خلاف جاری ہو گیا یہ۔ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں والتنافر ان تکون الکلمات ثقیلۃ علی اللسان، یہ تو لیکن اس قبیل سے ہے کہ جس میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، جب مفعول کی ضمیر جب فاعل کے اندر ہو اس وقت مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، اس بات قبل ذکر وجوبی طور پہ لازم آ رہا ہے۔ لفظاً اور رتبتاً یہاں دونوں ہو رہا نہیں، اب وہ الگ بات ہے، بعض لوگوں نے الگ تفسیریں کی ہیں، لیکن یہاں دیکھیں کہ غلاموں کے اندر جو ضمیر ہے وہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے،
اور زید مؤخر ہے لفظاً بھی اور حکماً بھی مؤخر ہے. نہیں غلامہ ہے مفعول ہے وہ. غلام نے زید کو مارا. زید کے غلام نے زید کو مارا. اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. تو فاعل کے اندر مفعول کی ضمیر ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ زبان کو ذکر سے لفظ نہ ہوتی ہے. یہاں پہ تو ہو رہا ہے. یہ تو غلطی ہے. یا تو وہ صورت نہیں پائی جائیں گی یا پھر آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہ کہا گیا کہ جب مفعول ضمیر متصل ہو. مفعول تو ایک الگ صورت ہے. ہاں صحیح یا فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے, اور اگر مفعول مؤخر ہو تو اس کے بعد اس کے اندر پہلے مفعول کو لایا جائے, ضمیر بعد میں لائی جائے. یہ تو قاعدہ ہے, لیکن پہلے ہی ضمیر لا کر کے یہ بھائی اگر یہاں ہوتا مفعول کے اندر ضمیر لوٹتی فاعل کی تو الگ بات تھی, لیکن یہاں فاعل کے اندر ضمیر لوٹ رہی ہے مفعول کی, یہاں پرابلم آ رہی ہے. مفعول کے اندر ضمیر لوٹ رہی ہے, فاعل کے اندر ضمیر لوٹ رہی ہے مفعول کی, اس لیے یہ خرابی ہے. والتنافر ان تكون الکلمات ثقیلۃ علی اللسان. تنافر یہ ہے کہ کلمات جو ہیں زبان پر ثقیل ہوں. تنافر یہ ہے کہ کلمات جو ہیں زبان پر ثقیل ہوں. وَإِن كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا فَصِيحًا, اگرچہ ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ طور پر فصیح ہو. علیحدہ علیحدہ طور پر اگر ہم دیکھیں قرب قبر قرب سب فصیح الگ الگ ان کو بولیں, لیکن مجموعہ اجتماعی طور پر کیا ہو گیا ملنے کی وجہ سے. تو یہی کہا کہ کلمات جو ہیں ثقیل و زبان پر اگرچہ ان میں سے ہر ایک فصیح ہو, جیسے کہ قول ہے لیسا قربا قبر حرب قبر. حرب کی قبر کے پاس کسی کی قبر نہیں ہے. یہ حرب ایک آدمی کا نام ہے, اور شعر کا جو ٹکڑا جو ہے وہ قبر و حرب, شعر کی جو شروعات ہے وہ اس طور سے ہے قبر و حرب بمکان قفرن. حرب کی جو قبر ہے وہ ایک بنجر جگہ میں, کہاں پر ہے بنجر جگہ میں, یعنی اے خالی عن الماء والکلا, یعنی وہ زمین جو پانی اور گھاس سے خالی ہے. ذکر فی العجائب المخلوقات, مصنف نے عجائب المخلوقات کے اندر یہ ذکر کیا اس بات کو کہ انا من الجن نوعا, کہ جنوں کی ایک قسم تھی جس کو ہاتف کہا جاتا تھا. فصاح واحد منہم, یہ ان میں سے ایک چیخا حرب بن امیہ پر. حرب بن امیہ جا رہا تھا راستے میں کہ ایک جن جو سانپ کی شکل میں تھا اس نے اس کو جو ہے رون دیا, اس نے اس کو رون دیا, سانپ مر گیا. پھر ایک جن جو آیا اس نے جو ہے اس نے دیکھا کہ حرب نے میرے سانپ کو مار دیا, یعنی جن کو. اس نے ایک زوردار چیخ ماری جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی بنجر علاقے میں حرب بن امیہ کی. تو اس شعر کہا کس نے, ایک جنی نے کہا, یا اسی جن نے کہا کیا قبر حرب بمکان قفر لیسا قربا قبر حرب قبر. جن کا شعر ہے, غیر فصیح جن تھا. سنا ہوگا کسی نے بھی. فصاح واحد منہ, تو ان میں سے ایک چیخا حرب بن امیہ پر, فماتا, وہ مر گیا. فقال ذالک الجنی ھذا البیت, تو اس جنی نے یہ شعر کہا. اب کہہ رہے ہیں وکریم وقولی کریم متا, وقولی کریم متا امدحہ والورا معیہ واذا ما لمت وحدی. ایک تو یہ شعر آیا کون سا, لیسا قربا قبر حربن, اور ایک یہ آیا کہ شاعر کہہ رہا ہے وہ ایسا کریم ہے, میرا ممدوح ایسا کریم ہے, جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو میں اس حال میں تعریف کرتا ہوں اس حال میں کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے. وَإِذَا مَا لُمْتُ, اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو میں ملامت کرنے میں اکیلا ہوتا ہوں. یعنی قاعدہ یہ ہے کہ تعریف کرتا ہوں تو سارے لوگ میرے ساتھ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ سب کو دے رہا ہے, لیکن جب ملامت کرنے کا واقعہ آتا ہے تو اکیلا رہ جاتا ہوں میں, کیونکہ وہ ہے اتنا سخی, کوئی برائی کرنے میں میرے ساتھ شریک ہی نہیں ہوتا ہے, تو میں اکیلا اس کی برائی کرتا ہوں. تو اب کہنا چاہ رہے ہیں کہ والواو فی ورا للحال, والورا میں جو واو ہے یہ حال کے لیے ہے, اور وہ ہوا مبتدا, اور ورا جو مبتدا ہے وہ خبر معیہ, اور اس کی خبر کیا ہے, تھوڑا سا اور دیکھ لیں. وَإِنَّمَا مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ, اس کو نہیں سمجھ میں آئی, خرابی کیا ہے, اب بتا رہے ہیں مثال, خرابی بتا رہے ہیں. ارے بھائی اس کے اندر نہیں سمجھ میں آئی ہے. یہ وَإِذَا وَحْدِی,
کریم متا امدہ امدہ والورا، یہ ورا جو ہے یہ مبتدا ہے اور مائیہ اس کی خبر ہے۔ اب فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا مَثَّلَ مثالین، مصنف نے دو مثالیں دی، کون سی؟ ایک لیسا قربا قبر حربن اور ایک کریم متا امدہ امدہ۔ کہہ رہے ہیں دو مثالیں دیں لأن الاول متناہن فی الثقل، کیونکہ پہلی جو ہے ثقل میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، والثانی دونہ، اور دوسری جو ہے وہ سے کم تر ہے۔ کون سی والی؟ ہاں یہ ہے، اور یہ نفس کلمات جو ہیں غیر فصیح نہیں ہے، نفس کلمات جو ہیں غیر فصیح بولیں یہ نہیں ہے، بلکہ ان کو الگ الگ لیں گے تو سب فصیح ہیں، لیکن ایک کلام کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے ہی کیا ہو گئے؟ غیر فصیح ہو گئے۔ وہی کہہ رہے ہیں لأن منشأ الثقل، اس لیے کہ ثقل کا دار و مدار ہے فی نفس اول، پہلے والے میں وہ نفس کلمات کا اجتماع ہو جانا ہے، نفس کلمات کا اجتماع ہو جانا ہے، قرب قبر قرب نفس کلمات کا اجتماع ہو جانا ہے۔ وفی الثانی حروف منہا، اور دوسرے میں ان میں سے کچھ حروف کا اجتماع ہے، وہ کون ہے؟ امدحو امدحو، ہا اور ہا کا، یہ دو ایک ساتھ مقرر ہو گئے، تو دوسرے میں امدحو امدحو ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ فی تقریر امدحو، اور وہ کیا ہے؟ امدحو امدحو کو مقرر ہو جانا، دونا مجرد الجمع بین الہاء والہا لوقوع فی التنزیل، کہہ رہے ہیں نہ کہ محض صرف ہا اور ہا کا جمع ہو جانا یہ غیر فصیح نہیں ہے۔ آپ اس سے کہیں امدحو آ گیا، ہا اور ہا آ گئے، اس کی وجہ سے غیر فصیح ہو جائیں، کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے غیر فصیح نہیں ہے، بلکہ غیر فصیح کس وجہ سے ہوا؟ کلام کی تکرار کی وجہ سے، کلمے کی یہ تکرار کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جمع ہو جانا، نہ کہ محض ہا اور ہا کا جمع ہو جانا یہ غیر فصیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لوقوع فی التنزیل، کیونکہ یہ تو قرآن پاک میں بھی واقع ہے، فسبحوا ہے نا، دیکھیے ہا اور ہا آ گیا، اگر اسی کو ہم مان لیں کہ نفس ہا اور ہا کا جمع ہو جانے کی وجہ سے کلمہ غیر فصیح ہو جائے تو قرآن پاک کے اندر اس طرح واقع ہوا ہے، تو حاصل اس کا کیا نکلے گا؟ تکرار کی وجہ سے جو ہوگا فصیح ہوگا۔ بس ایک فلا یصح القول بان مثل هذا المثل ثقل، تو یہ صحیح نہیں ہے اس طرح کا قول کہنا کہ اس طرح کا ثقل جو ہے مخل بالفصاحت ہوگا، یہ قول کرنا صحیح نہیں ہے۔ کہ کس طرح کا قول؟ کہ محض جو ہے ہا اور ہا کا جمع ہو جانا کہ ثقل پیدا ہو گیا یہ مخل بالفصاحت کا سبب بنتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر نفس کلمات کا اجتماع ہو گیا ہے، یا دوسری مثال میں جو ہے مقرر ہونے کی وجہ سے ثقل پیدا ہوا ہے۔ ایک واقعہ ہے، بس چھوٹا سا واقعہ کو دیکھ لیں۔ ذکر صاحب اسماعیل بن عباد، صاحب ایک لقب ہوتا تھا ان کا، صاحب اسماعیل بن عباد نے ذکر کیا انہو انشد حاضر القصیدہ بحضرت الاستاد ابن العمید، کہ انہوں نے یہ اس قصیدے کو اپنے استاد ابن العمید کے سامنے پڑھا۔ کون سے قصیدے کو؟ اس کے اندر یہی شعر تھا، کریم متا امدح امدح، یہ شعر پڑھا اپنے کسے؟ اپنے استاد اب ابن العمید کے پاس پڑھا۔ فلما بلغ حاضر بیت، اور جب وہ اس شعر پر پہنچے، قال له الاستاد، تو استاد نے ان سے کہا هل تعرف له شيئا من الحجنہ، کیا تم اس میں کچھ عیب پاتے ہو؟ قال نعم، کہا جی ہاں میں پاتا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ کیا مقابلۃ المدح باللوم، کہ مدح کا مقابلہ کس سے کیا گیا ہے؟ لوم سے کیا گیا ہے۔ وَإِذَا مَا لُمْتُهُ، لوم آیا کہ نہیں آیا؟ صحیح امداحو کے مقابلے میں لوم لائے، کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقابلہ مدح کا مقابلہ لوم سے کیا ہے۔ وَإِنَّمَا يُقَابِلُ بِالذَّمِّ أَوِ الْحِجَا، حالانکہ اس کا مقابلہ مدح کا یا تو ضم سے کیا جاتا ہے یا ہجا سے کیا جاتا ہے۔ فقال له الاستاد غیر ھذا اريد، استاد نے کہا میں اس کے علاوہ کچھ مراد لیتا ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ، بس ایک منٹ ختم ہو رہا غیر، فقال استاد غیر ھذا اريد، استاد نے کہا مجھے اس کے علاوہ کچھ چاہیے، یعنی میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر، آپ تو یہ بتا ہی رہے۔ فقال، تو انہوں نے کہا لا ادری غیر ذلک، اس کے علاوہ مجھے کچھ عیب سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فقال استاد، تو استاد نے کہا ھذا التکریر فی امدح و امدح، یہ امدح و امدح کے اندر مقرر ہونا، ساتھ ہی ساتھ حروف حلقی میں سے ہا اور ہا کا جمع ہو جانا، کیا ہے؟ ھذا التکریر فی امدح، یہ مقرر ہونا امدح کا، اور ساتھ ہی ساتھ ہا اور ہا کا جمع ہو جانا، وہما من حروف الحلقی، اور یہ کیا ہے؟ حالانکہ حروف حلقی میں سے بھی ہیں، خارج عن حد الاعتدال،
یہ حد اعتدال سے جو ہے خارج ہے. نافر کل التنافر، پورے طور پر تنافر ہے اس کے اندر. فاثنى علیہ صاحب، تو صاحب نے اپنے استاد کی تعریف فرمائی. تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا عیب نکالا تنافر کے لیے؟ نفس اجتماع ہو جانا، امدہ کا اجتماع ہو جانا، اس کو عیب قرار دیا. نفس ہا اور ہا کا اجتماع قرار نہیں دیا. تو کسی ہا اور ہا کی وہ جمع ہو جانے کی وجہ سے کلمہ غیر فصیح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تکرار ہونے کی وجہ سے. تو بولے تو مال جمعی بین وہ تو ایک چیز ہو گئی، لیکن انہوں نے جو ہے اصل جو ہے بتایا کہ ہا بھی جمع ہیں، لیکن اس ہا کی وجہ سے مخل بالفساد نہیں ہے، اصل جو ہے مقرر ہو. چلیں صلو علی الحبیب.